بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہد آفریدی کو عمران خان کا متبادل بنا کر پیش کرنے کی کوشش معلوم نہیں کس دانشور کے ذہن کی اختراع تھی۔ اب جبکہ یہ بحث سمٹ رہی ہے، یہ کوشش نہ صرف بری طرح ناکام رہی بلکہ شاہد آفریدی جو کل تک ایک ہیرو سے دکھائی دیتے تھے، بیچ بازار میں خجل اور شرمندہ کھڑے ہیں۔ وضاحتیں وہ پیش کر رہے ہیں مگر سنتا کوئی نہیں۔ شاہد آفریدی کے حامیوں یا نون لیگ کے میڈیا سیل نے ان کے کمالات اور کارنامے اجاگر کرنے کی جو کوشش کی، اس کے منفی بلکہ مہلک اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ غالباً وہ دوبارہ ایسی حماقت کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ بنیادی طور پر یہ نون لیگ کا کھیل تھا، لیکن صدمہ اور نقصان شاہد آفریدی کو پہنچا جو المناک حد تک سادہ لو آدمی ہے۔ بحث کا آغاز ان کے داماد شاہین آفریدی کو پاکستانی ٹیم کا کپتان بنانے کی کوششوں سے ہوا، جسے لالے کی سازش قرار دیا گیا۔ یونس خان اور وقار یونس نے بھی گواہی دی کہ شاہد آفریدی ان کے خلاف سازش کرتے رہے ہیں۔ جواب میں شاہد آفریدی عمران خان پہ چڑھ دوڑے۔ بحث کا آغاز کرنے والے عمران ریاض کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا، ایسے ہی مشیروں کی وجہ سے عمران خان جیل میں پڑے ہیں۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے کم از کم اس معاملے میں دانائی کا مظاہرہ کیا اور اس بحث میں الجھنے سے انکار کر دیا۔ عمران خان کے پرجوش کارکنوں نے شاہد آفریدی کے کرکٹ ریکارڈ، کاروباری سرگرمیوں، نون لیگ سے وابستہ ان کے مفادات کو آشکار کر کے رکھ دیا۔ عمران خان اور شاہد آفریدی میں چند ایک برائے نام مماثلتیں بھی ہیں۔ دونوں کا پس منظر پختون قبائل سے وابستہ ہے۔ دونوں اپنی شخصی وجاہت کی وجہ سے مقبول ہوئے۔ یہ الگ بات کہ کرکٹ کی دنیا میں عمران خان 150 سالہ تاریخ کے عظیم ترین کرکٹر میں سے ایک ہیں۔ شاہد آفریدی نے بھی کرکٹ سے سبکدوش ہونے پر ایک فلاحی تنظیم قائم کی جو مختلف منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ دوسری طرف ان کے کاروباری ادارے ہیں، لالا دربار ریسٹورنٹ دبئی، اسپائس ریسٹورنٹ لاہور، ہوپ کیئر کاسمیٹکس برانڈ، ہوپ ناٹ آؤٹ یہ کاسمیٹکس برانڈ ہے، ہوپ ناٹ آؤٹ کاسمیٹکس برانڈ۔ امسال اپریل میں الیکٹرانک میڈیا پر ایک فرمائشی خبر چلوائی گئی کہ شاہد آفریدی کو وزیر اعظم شہباز شریف نے 2 وزارتوں کی پیشکش کی ہے، مگر آفریدی نے معذرت کر لی۔ خبر کے مطابق کھیل اور نوجوانوں کے امور کی وزارتیں آفریدی کو پیش کی گئیں، مگر اس نے کہا کہ وہ اپنی فاؤنڈیشن پر توجہ دینا چاہتا ہے۔ اس خبر کا مقصد شاہد آفریدی کی شخصیت کو بلند و بالا ثابت کرنا تھا۔ فیصلہ ساز ادارے 6-7 برس سے آفریدی کو عمران خان کا متبادل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاہد آفریدی سے متعلق معاملہ اس وقت بے نقاب ہوا جب اپریل 2022 میں عمران خان کی حکومت ختم ہوئی۔ یہ امریکی سازش اور حریف پارٹیوں کے گٹھ جوڑ کا نتیجہ تھا۔ شاہد آفریدی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ منتخب ہونے پر یہ ان دونوں کی بات ہے جب ٹویٹر امپورٹڈ حکومت نامنظور امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعروں سے گونج رہا تھا اور بہت ہی زیادہ مقبول تھا۔ یہ نعرہ بے حد مقبول تھا۔ فیصلہ ساز ادارے اس رجحان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ آخر کار اس رجحان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ آفریدی کو کی طرف سے شہباز شریف کو مبارکباد بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ شاہد آفریدی نے کہا، امید ہے کہ شہباز شریف اپنی بہترین انتظامی صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے پاکستان کو دوبارہ معاشی اور سماجی بحران سے نجات دلانے میں کامیاب رہیں گے۔ جواب میں شہباز شریف نے کہا، آپ کے پیغام کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پاکستان ان چیلنجز سے نجات پالے گا۔ میری توجہ مہنگائی سے متاثر عوام کو نجات دلانے پر ہے۔ اپنے ٹویٹ میں شاہد آفریدی نے لکھا،
رخصت کا وقت آ جائے تو آپ چاہے حق پر ہوں یا غمزدہ، رخصت باوقار طریقے سے ہونا چاہیے۔ الزامات، سازشیں، حتیٰ کہ شکست بھی اقتدار کے کھیل کا حصہ ہیں۔ تاریخ کے صفحات میں بالآخر اخلاقی معیار، جمہوریت اور ان کی بالادستی پہ بات ٹھہرتی ہے۔ میزان اسی پہ لگتا ہے، اسی پہ کردار امر ہوتے ہیں۔ ریاست سیاست و حکومت سے بہت اوپر ہوتی ہے۔ جہاں بات ریاست پر آ جائے وہاں پر سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر ریاست اور اس کے دفاع پر مامور اداروں کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اسی دوران علیم خان کے چینل پر شاہد آفریدی کا ایک انٹرویو ہوا، یا شاید اس کا اہتمام کیا گیا۔ شاہد آفریدی کے اہم جملے اس انٹرویو میں سے یہ ہیں: مجھے شہباز شریف پسند ہیں، وہ بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں، ان کے کاموں کو پہلے دن سے سراہ رہا ہوں۔ جس طرح انہوں نے پنجاب میں کام کیا اور وہاں کے لوگ جیسے خوش ہیں اس کی کوئی مثال نہیں۔ سندھ سے جیسے ہی آپ پنجاب میں داخل ہوتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پنجاب نے کافی ترقی کی ہے۔ جتنے بھی صوبے ہیں ان میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ پنجاب ہے۔ شہباز شریف سے بہتر کوئی منتظم ہے تو دکھا دیں۔ میں نے اپریل میں اسرائیل نہیں بلکہ اپنے ہی ملک کے وزیر اعظم کو مبارکباد دی تھی۔ میں نے 2013 میں پہلی بار کسی کو ووٹ دیا تھا، یعنی عمران خان کو، کیونکہ ان سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن ان سے بہت سی غلطیاں ہوئیں جن کا انہیں اعتراف کرنا چاہیے۔ عمران خان بہترین لیڈر ہیں مگر ان کے پاس ٹیم نہیں تھی، جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ یعنی جو لوگ پارٹی سے نکالے گئے ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ پارلیمنٹ گراؤنڈ ہے اور عمران خان کو گراؤنڈ نہیں چھوڑنا چاہیے اور دوبارہ کنٹینر پر نہیں آنا چاہیے۔ میں نے ہمیشہ عمران بھائی کی بھرپور حمایت کی ہے۔ ان کا بڑا بھرپور ویژن تھا کہ عمران بھائی کے پاس وہ ٹیم بھی تھی جو ان کے ویژن کو ساتھ لے کر چل سکتی۔ پی ٹی آئی کے حامیوں کی جانب سے جوابی تنقید پر شاہد آفریدی نے کہا، میں نے کبھی عمران خان کی ذات پر تنقید نہیں کی۔ ان کو ایک لیڈر کے طور پر دیکھا، ہمیشہ انہیں ایک لیڈر کے طور پر دیکھا ہے۔ ان لوگوں کو ان کی کسی پالیسی یا فیصلے سے اختلاف کا حق مجھے حاصل ہے۔ میں جانتا تھا کہ شہباز شریف کو مبارکباد دینے پر بہت تنقید ہوگی، اس میں کوئی ذاتی یا سیاسی مفاد شامل نہ تھا۔ ملک کا کوئی بھی حکمران ہو ہمارے لیے وہ قابل احترام ہونا چاہیے۔ اس پر عمران ریاض بول اٹھے۔ انہوں نے کہا، شاہد آفریدی کو عوام نے سر آنکھوں پر بٹھایا مگر انہوں نے ملک کا مینڈیٹ چوری کرنے والوں کو مبارکباد دی۔ لوگوں نے اس بات کو بھی برداشت کیا مگر جب اپنی مقبولیت کی دھن میں مگن انہوں نے ملک کے سب سے بڑے لیڈر پر تنقید شروع کی تو لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ پاکستان میں شاہد آفریدی سے کمتر اور بہتر بہت سے سٹار موجود ہیں جو آج بھی عوام سے وابستہ ہیں اور عوام ان سے۔ ان کی اپنی سوچ ہے، ان میں سے کسی نے بھی عوام کی دلاداری نہیں کی، لیکن شاہد آفریدی کی نظریں شاید کسی اور ہدف پر ہیں۔ عہدوں کے لیے اپنی عزت کو داؤ پر لگانا کسی ہیرو کو زیب نہیں دیتا۔ اگر بولنا ہی تھا تو شاہد آفریدی کو ظلم اور جبر کے خلاف بولنا چاہیے تھا، مگر لالا نے ہمیشہ غلط شاٹ کھیل کر آؤٹ ہونے کی روایت برقرار رکھی ہے۔ کاش آپ چھوٹے موٹے دنیاوی فائدوں کے حصول کے بجائے اس مقام پر اکتفا کرتے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا، یعنی عوام کی محبت۔ اس پر معروف اخبار نویس رؤف کلاسرا نے پنجاب کی ترقی کا غیر معمولی حیرت انگیز ترقی کا جو ذکر کیا تھا، اس پر معروف اخبار نویس رؤف کلاسرا نے کہا، شاہد آفریدی پنجاب کی ترقی کا کریڈٹ شہباز شریف کو دیتے ہیں۔ میں انہیں جنوبی پنجاب لے چلتا ہوں، لیا، بھکر اور ڈیرہ غازی خان میں جا کر وہ دیکھ لیں کہ کیسی ترقی پنجاب میں ہوئی ہے۔ 2017 میں جب پی ٹی آئی پختونخوا اور شہباز شریف پنجاب میں برسر اقتدار تھے
اکتوبر 2017 میں شاہد آفریدی نے شہباز شریف سے ملاقات کی. وزیر اعلیٰ نے انہیں 5 کروڑ روپے کا چیک دیا. چیک ملنے پر لالے نے کہا تعلیم اور صحت کے میدانوں میں شہباز شریف کی خدمات حیرت انگیز ہیں، بہت غیر معمولی ہیں. پاکستان کی جانب سے ون ڈے کرکٹ میں یہ بحث جب اپنے عروج کی طرف پہنچی تو شاہد آفریدی کے کرکٹ کیریئر کا تجزیہ کیا جانے لگا. اعداد و شمار بہت سادہ ہیں. پاکستان کی جانب سے ون ڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ صفر پر آؤٹ ہونے کا ریکارڈ شاہد آفریدی کے نام ہے. وہ سب سے زیادہ یعنی 29 مرتبہ صفر پر آؤٹ ہوئے. آفریدی نے 1996 سے 2015 تک 393 میچ کھیلے. بیٹنگ میں 23.81 کی اوسط سے 8027 رنز 8027 رنز بنائے. بالنگ میں 34.51 34.51 کی اوسط سے 395 وکٹیں لی. آفریدی نے 1996 میں اپنے دوسرے میچ میں سری لنکا کے خلاف 37 گیندوں پر تیز ترین سنچری کا ریکارڈ بنایا جو 18 سال تک قائم رہا. لیکن عمران خان سے شاہد آفریدی کا کیا مقابلہ؟ 3 عدد شوکت خانم ہسپتال اور نمل کالج کے علاوہ زلزلہ زدگان کے لیے 10,000 عارضی گھر بنانے والے عمران خان سے ان کا کیا موازنہ ہے؟ ہر سال قوم جنہیں 20 ارب روپے کے عطیات دیتی ہے. چٹان کی طرح اٹل ارادے کے آدمی ہیں. مالی معاملات میں ان کا دامن اجلا ہے اور وہ روپے پیسے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے. یہی نہیں، خونخوار پاکستانی اشرافی اور استعمار کے خلاف شاید وہ اکثر پاکستانیوں کی وہ واحد امید ہے. شاہد آفریدی آخری میچ میں بھی صفر پر آؤٹ ہو گئے.